السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کویت کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس ویڈیو میں مجھے کشتی نظر آئی ہے، ایک بلڈنگ جو کشتی بنی ہوئی ہے، یعنی کہ کویت میں یہ جو بلڈنگ موجود ہے اس کا آنر ہماری یہودی کمیونٹی کا ہے، اور وہ اسرائیل کو فنڈنگ کر رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات ہے۔ اور کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور ظالموں سے کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ تو ہماری یہودی کمیونٹی جو ایک لعنت زدہ قوم ہے، تو اس یہودی نے جو کویت میں ہے اس بلڈنگ کو کشتی بنا دیا ہے، اور یہ یہودی اور بھی بہت سے برے کاموں میں شامل ہوگا۔ اور کویت میں اللہ کا شکر ہے کہ شراب حرام ہے، شراب ممنوع ہے کویت میں۔ تو اس حوالے سے میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی، ہماری پیاری ایجنسی ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس سے اور پاک فوج میں موجود مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ کویت تک یہ پیغام پہنچا دیں، تاکہ کویت کا یہ یہودی جو مسلمان کے بھیس میں ہے یہ پکڑ میں آ سکے، اور یہ کویت میں سے بیٹھ کر یہ اسرائیل کو کس طریقے سے فنڈنگ کر رہا ہے، اور کویت کے کون کون سے راز، اور دنیا میں پاکستان کے راز، بھارت کے راز، اور سری لنکا کے راز، اور نیپال کے راز، اور اردن کے، اور سعودی عرب کے، اور متحدہ عرب امارات کے، اور دبئی کے راز، یہ کس طریقے سے اسرائیل تک پہنچا رہا ہے، یہ جاننا پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور دوسرے ممالک کی اپنی خفیہ ایجنسیز کا کام ہے۔ اور ڈکیتی مارتے ہوئے ہماری یہودی کمیونٹی یہ نہیں دیکھتی، قتل کرتے وقت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کس مذہب کا ہے، وہ ڈکیتی مارتی ہے۔ جیسے رات کے ٹائم ہمارے جمہوریہ کالونی، ہزارہ کالونی، ریلوے کالونی سے ڈکیت نکل رہے ہوتے ہیں، جن کو سندھ پولیس میں موجود ہماری یہودی کمیونٹی کے پولیس والے اور پاکستان نیوی میں موجود ہماری یہودی کمیونٹی کے پولیس والے پورا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں ISI سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو جمہوریہ کالونی، ہزارہ کالونی، ریلوے کالونی، ڈیفنس گارڈن، A مارکیٹ، صابر انصاری اور MES میں جو یہودی موجود ہیں ان سب کا ایک بایو ڈیٹا بنایا جائے اور ان سب کی پراپرٹی کا حساب لیا جائے، کیونکہ یہودی موجود ہیں۔ اور ہماری بلڈنگ میں جو شاہنواز رہ رہا ہے، جس کی بیوی شاید افغانی یہودن ہے، تو ان لوگوں کو پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کمرے سے نکلنے والا ہوں؟ اس کا مطلب ہے یہ لوگ بھی مجھے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب، پوری سیکیورٹی ہو رہی ہے، نظریں رکھی جا رہی ہیں میرے اوپر۔ اور ہاں، پانی کی بوتل جو 5 لیٹر کی ہوتی ہے وہ میں آج سے 2.5-3 ہفتے پہلے میں نے 50 کی لی تھی، اور جو ہماری یہودی کمیونٹی کا جو شیخ کلینک ہے جو جمہوریہ کالونی میں موجود ہے، ان کی دکان ہے رضوان میڈیکل کے نام سے، شیخ میڈیکل کے نام سے، تو انہوں نے وہاں پہ وہ بوتل مجھے 70 کی دی، تو میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا 60 لگاؤ، اس سے کہا میں 65 میں بھی نہیں دوں گا۔ آگے دکان ہے فیصل بھائی کی، ان کی دکان سے وہ بوتل میں نے 60 روپے کی لی ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ ہماری یہودی کمیونٹی، شیطان کی پجاری کمیونٹی، پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں مصنوعی مہنگائی بڑھا رہی ہے۔ اور پھر آپ سے درخواست کروں گا پاکستان فوج میں موجود مسلمان بھائیوں اور آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد، آپ کا نام ماشاءاللہ بہت لمبا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کی ڈیزگنیشن بھی لگانی پڑتی ہے، تو یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ کھانے پینے کی ہر چیز کے اوپر رقم کا لیبل لگوایا جائے کہ بھائی یہ اتنے کی ہے، اگر کوئی اوپر لے پیسے تو اس کے اوپر چالان ہوگا، کم سے کم 10,000 کا، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کا،
اور اگر وہ پھر بھی دوبارہ وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کی دکان بھی سیل اور جرمانہ بھی 25 سے 30 لاکھ. میں یہ بتا دوں ہماری یہودی کمیونٹی ڈکیتیوں سے اتنا پیسہ حاصل کرتی ہے کہ اتنا دے سکتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری یہودی کمیونٹی کی شوکت خانم کا بیٹا عمران خان ان کو سپورٹ کر رہا تھا. اب اور کون سا یہودی ان کو سپورٹ کر رہا ہے اب یہ جاننا پاک فوج کا اور میرے پیارے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس اور FIA یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا کام بنتا ہے. جیسے ہماری یہودی کمیونٹی کے انل کپور کی فلم نائک، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر لا کو فالو کیا گیا ہے کہ ہر دکان کے اوپر مشین لگائی جائے اور جو دکاندار بل نہ دے اس کے خلاف کیس کیا جائے. تو یہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ اس طریقے سے یہ ٹیکس کا سارا پیسہ یہ اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں، جبکہ ٹیکس کا پیسہ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے، مسلمانوں کا حق بنتا ہے، لیکن یہ اوپر کا کمایا گیا منافع یہ گورنمنٹ کو نہیں دے رہے، جو ٹیکس کی مد میں پیسہ چھپایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے غور و فکر کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی، جن کو ہماری یہودی کمیونٹی، شیطان کی پجاری کمیونٹی کے لوگ ہر روز مسلمان بھائیوں کو اور امت مسلمہ کو شہید کر رہے ہیں، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو ہر روز ہماری یہودی کمیونٹی مار مار کر، قتل کر کر کے دنیا کی آبادی کم کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین. اللہ حافظ.